سجن دے نادا جس دا مانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان صورت یار دی ویندیا رہنا تے کل ابلا دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھ گئے ساڈا اے ہو دین ایمان ناک خانہ خطیبہ دے بس بچ نہیں او دی تعریف قرآن اور جیڑا پتھرا تو کلمے پڑا جان گئے مردہ کو تو کمایا دیوا جان گئے او خدا کملی بادے روزے اندر بندیاں دا سلام سنا جان گئے اب توجہ کیجئے سرکار نے فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہے میں نے دو باندھ رکھے ہیں یہ منظر جب حضرت جابر نے دیکھا دوڑ کے گھر آئے آکے اپنی اہلیہ سے کہا آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میرے اور تیرے نبی اللہ کے محبوب کئی دنوں سے فاقے سے گئے سرکار نے کچھ کھایا پیا نہیں کیا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے میں سرکار کو دعوت دوں نبی پاک کی ہم خدمت کرے سرکار کو کھانا کھلائے بیوی نے کہا ہاں اگر سرکار کرم نوازی فرمائے ایک بکری ہے اس کو ذبح کیا جائے تھوڑا سا آٹا پوچھا کتنے بندوں سے ہمارا گزارا چل جائے گا اہلیہ نے کہا اگر آقا کریم کے ساتھ 4-5 قریبی ساتھی آ جائے بڑا اچھا گزارا ہو جائے گا حضرت جابر نے کہا میں ابھی سرکار کو خبر دیتا ہوں تو تیاری کر حضرت جابر آئے آقا کے کان مبارک میں عرض کی یا رسول اللہ آج مہربانی کیجئے میرے گھر قدم رنجا فرمائیے میری دعوت قبول کیجئے آقا ہی تمہاری لنگے تو سالی چاہتے تاریاں کرے سا سکا مہاتے پھول پان کسی لاچیاں مگے سا اتنے گلابے مل مل دوے سا میں بھی لوے سا سیرے پوے سا کول بھی جیسا دولا بتا آقا مہربانی کیجئے میرے گھر قدم رنجا فرمائیے یا رسول اللہ میری کلی نو بخت لاؤ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آقا نے لالین اتارے میرے آقا کو دعوت دی گئی آپ اور آپ کے 4-5 قریبی ساتھی مہربانی کرے سرکار نے فرمایا دعوت قبول حضرت جابر کی خوشی کی انتہا نہ رہی آقا کریم نے فرمایا اے مجاہدین اسلام دل کھول کے کام کرو آج شام کا کھانا جابر کے گھر ہے 4-5 بندوں کی دعوت سینکڑوں نے اعلان حضرت جابر
اب جرت نہ تھی کچھ عرض کرتے، دوڑے گھر کی طرف، بیوی سے کہا کم سے بگڑ گیا کی بڑھیا؟ کہنے لگے میں نے سرکار کو دعوت دی، آقا کریم نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ سب کا کھانا جابر کے گھر، اب کیا کرے؟ اہلیہ پوچھنے لگی یہ بتا تم نے کتنے لوگوں کا کہا؟ تم نے کتنے لوگوں کا کہا؟ کہنے لگے میں نے عرض کیا تھا اور 4-5 قریبی ساتھی، تو پھر سرکار نے اپنی طرف سے اعلان کیا۔ بیوی کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آخر کے کیوں نہیں، اتنے بندے آن کے کھانا تو کھلائیں گے۔ بیوی کہنے لگی نہیں ہے غم کے وہ لشکر اپنا ساتھ لائے گے، نہیں ہے غم کے وہ لشکر اپنا ساتھ لائیں گے، وہی کھانا کھلائیں گے جو لشکر ساتھ لائیں گے۔ جن کو ہم نے دعوت دی ہم کھلائیں گے، جن کو انہوں نے دی وہ خود کھلائیں گے۔ بکری ذبح کا حضرت جابر نے بکری ذبح کرنے کے بعد چیزیں بازار سے لینے کے لیے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے پیغام بھیجا جابر جب تک میں نہ آ جاؤں نا پکائی شروع نہیں کرنی۔ اتنے تک جابر بازار گئے، کچھ چیزیں لے کے آئے، واپس آئے تو بیوی رو رہی تھی، پوچھا کیا ہوا؟ بیوی کہنے لگی آپ کے جانے کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، بڑے نے چھوٹے سے کہا ابھی ابو نے بکری ذبح کی ہے، میں تجھ کو بتاؤں کیسے۔ عمریں چھوٹی تھی، بڑے نے چھوٹے کے گلے پہ چھری رکھی، چھری چل گئی، چھوٹے کی جان نکل گئی، اور بڑے نے ماں باپ کے خوف سے چھت سے چھلانگ لگائی، کود گیا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب بیوی کہنے لگی دونوں بچے فوت ہو گئے۔ حضرت جابر بیوی سے مشورہ کرتے گئے اب تو بتا بچیاں دی تھوڑی پائیے یا سونے دے اور بھی خوشی منائیے۔ بیوی نے کہا اس کام کو روک لیتے ہیں، پینڈنگ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی دعوت پوری شایان شان طریقہ سے منائے۔ نبی پاک نے دعوت قبول کی، نہ جانے پھر کب یہ ساتھ نصیب ہو۔ بے شک پتر ہم یکیاں بھی کرنا کرن اجالا، پر انہاں تو بن کے سانو پیاری تکلیف والا۔ میتوں کو چھپا دو، ایک ٹوکرے میں رکھ کے میتوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اب ادھر آقا کے آنے کی تیاری، خوب تیاری کی جا رہی ہے، صفائیاں کی جا رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جب چلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب کی خبر میرے رب نے محبوب کو دی، اے پیارے حبیب جابر کے گھر جا رہے ہو، سارا واقعہ بیان کر دیا گیا۔ اے میرے حبیب آپ اس وقت تک کھانا نہ کھائیے گا جب تک جابر کے دونوں بچے آپ کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اب محبوب تشریف لائے، حضرت جابر کے گھر استقبال ہو رہا، خوشی کی انتہا نہیں، کیونکہ بیٹے اچھیا بختہ والا جدا ماگی گھر آ جاوے، ماں مقدر اس دھرتی دا جتے آقا قدم ٹکاوے، عاشق جس دی دھوڑ مکر سے آتے پھیرا پاوے، آسم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑے آوے۔ اب نبی پاک تشریف لائے، جابر مجھے ہنیا پہ لے چل،
جب ہنڈیا پہ آئے آٹا بھی پاس میرے آقا نے دعا میں دان ہنڈیا میں ڈالا آٹے میں شامل فرمایا اور میرے نبی کی مثل بننے والوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اپنے گھر کی ہنڈیا میں صرف مجھے کھانسی کر کے دکھائے کھانسی کرو تو کھانسی نہ ہی کرنا ایڈی ڈاڈی قوم ہے کہ آج تک کے جڑے جادوگر نے کہنا یہی لکھیا ہے کہ شوہر آپ کے قدموں میں کبھی کسی یہ بھی آکھے بیوی تواڈے قدموں میں وہ آدھے بلا ساتھ صبح ہر بلا بھی قابو کرنا لادا ہے ساڑھے کوئی قابو نہیں آ سکتے جڑے سمجھ گئے نے وہ سمجھ گئے جڑے نہیں سمجھے چلو انہوں نے وقت نہ سمجھ لگ گئے سبحان اللہ اب سرکار نے لعاب داد گرائی یہ لعاب کھاری کنویں کو میٹھا کرنے والا لعاب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اب آقا کریم نے فرمایا پکائی شروع ہو گئی دسترخوان بچھ گیا کھانا لگایا گیا فرمایا رج کے کھاؤ سرکار خود نگرانی فرما رہے ہیں کئی سو کھا گئے انتظام 5 بندوں کا جب کئی سو کھا گئے فرمایا ہڈیاں ایک سائڈ پہ رکھنا اب سارا معاملہ دیکھا گیا آقا ہم نے سیر ہو کے کھا دیا فرمایا پھر کھاؤ رج کے کھانا کھایا فرمایا چل جابر ہنڈیا پہ ڈھکن اٹھا جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ابھی موجود جتنا آٹا جابر کا تھا ابھی اتنا موجود فرمایا جابر سنبھال گھر تیرا تھا انتظام مصطفیٰ خود کر کے آئے تھے کا مہربانی کیجئے سارا اہتمام آپ کے لیے آپ نے تو کچھ کھایا نہیں ذرا مہربانی فرمائیے خود بھی کھائیے فرمایا چل لگا دسترخوان میں بڑا بچیاں اب جابر نے بیوی کی طرف دیکھا اشارہ کیا بیوی کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے کہا دس نہ سونے عرض کیا کا بچے اس کیفیت میں نہیں کہ وہ یہاں آئے سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں بچوں کو بلا پھر عرض کی خود کے بعد کی یا رسول اللہ بچے مر گئے ان کی روحیں نکل گئی وہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئے یا رسول اللہ بچوں کی موت واقعہ ہو گئی سارا واقعہ بیان کیا جب جابر خاموش ہوئے آقا کریم ان کی محبت دیکھ کر سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے فرمایا جابر میں جو کہہ رہا ہوں بچوں کو بلا حضرت جابر نے ملتے اٹھائی آقا کے قدموں میں رکھی کہا او بچے اٹھو دیکھو تمہیں رب کا محبوب یاد کر رہا ہے یہ کہنے کی دیر تھی دونوں بچوں کو اللہ نے زندہ فرما دیا ایک دائیں بیٹھ گیا دوسرا بل بیٹھ گیا میرے آقا کریم نے فرمایا بچوں کھانا کھاؤ بلکہ میں ایک حوالہ اور بھی دیتا جاؤں اپنی بات کا پوری طرح ذمہ دار جب میرے اور آپ کے آقا نے بچوں کو زندہ فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر جتنے صحابہ موجود تھے ہر ایک صحابی کی زبان سے نکلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ فیصلہ بازی درود ہے یہ درود بریلی سے آیا میں کیا جڑے جابر دے گھر سب کو کتھوں آئے اب دونوں بچے سرکار نے فرمایا کھاؤ کھاؤ بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری ایک بکری تھی ہم اس سے کھیلتے تھے مہربانی کرے ہماری بکری بھی واپس آ جائے میرے نبی پاک نے ہڈیاں منگوائی ان پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی بکری بھی زندہ ہو گئی رحمت
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت